تو حضور والا میں نے دوسرے پارے میں سے ایک آیت پڑھی ہے، چونکہ آج کا دن اسی مناسبت سے گفتگو کرنے کا دن ہے۔ آج سارا دن نبی علیہ السلام کے غلاموں نے بازاروں سے گزر کر، قصبات سے گزر کر غبار راہ کو اپنی پیشانی پہ لگایا، غبار راہ سے اپنے تن بدن کو سجایا۔ تو آج ہم قرآن پاک کی نظر سے دیکھیں گے کہ کیا جلوس نکالنا جائز ہے، کیا جلوس کے بعد جلسہ کرنا اور پھر خیرات کرنا، خیرات کھانا جو نبی کے نام کی ہے، کیا یہ درست ہے، یہ جائز ہے؟ اس سلسلے میں قرآن پاک کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو تھوڑا سا آپ کو تسلی کے ساتھ میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، ایک دور آیا تھا جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ ناراض ہو گیا۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی عزت خاک میں مل گئی، بنی اسرائیل کی معیشت تباہ ہو گئی، بنی اسرائیل کے باپے پرانے بزرگ جو تھے وہ ترس گئے اس بات کو کہ کوئی ہمیں بھی بابا جی کہے گا، کوئی ہمیں بھی بزرگ محترم کہہ کے یاد کرے گا۔ ان کی عزتیں برباد ہو گئی، سب کچھ جب چھن گیا، کچھ بھی ان کے پلے نہ رہا۔ تو یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ جب گھروں پر، قوموں پر، شہروں پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ تو خواب غفلت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن کچھ بابے راتوں کو رو رو کر اپنے رب کے رحمت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور کچھ مائیں بھی اپنا دامن پھیلا کر بھیک مانگتی ہیں کہ یا اللہ میری اولاد بھی خیر ہو، میری دھیاں وسطیاں رہیں، یا اللہ میں جس شہر میں رہتی ہوں اس شہر کی خیر ہو۔ آخر کبھی نہ کبھی کوئی رات ایسی سہانی آتی ہے کہ جب کسی ماں کی فریاد، کسی بوڑھے بزرگ کے آنسو باب رحمت پہ دستک دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضور والا اس وقت بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، کچھ بزرگ روئے ہوں گے، کچھ ماؤں نے فریاد کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا باب کرم کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی علیہ السلام جن کا نام حضرت شموئیل علیہ السلام ہے، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ اب مجھے اس قوم پر ترس تو آ گیا ہے، میں اس قوم کی مشکلیں آسان تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن قیامت تک کے لیے کوئی پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح کیجیے کہ قوم کو بتائیے کہ اس قوم کے اندر ایک غریب سا گھرانہ ہے جن کے تن پر کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، دسترخوان پر کبھی کھانا ملتا ہے، کبھی پانی پی کے سو جاتے ہیں، اور تنہائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کا ایک بچہ ہے طالوت۔ ان سب کو کہو کہ اس طالوت کو اپنا حکمران مان لیں، بادشاہ مان لیں، تو میں ان کی مشکلیں آسان کر دوں گا۔ قوم کے جاگیردار لوگ جو تھے، سرمایہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ یکون لہ الملک علینا، کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ غریبوں کا بچہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، جن کے تن پہ کپڑے نہیں، وہ ہمارا بادشاہ بنے گا، وہ ہمارا سردار بنے گا، ہم اس کے دروازے پہ جا کے اپنی مشکلیں پیش کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، سب سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، جن کے پاس سرمایہ بھی ہے، جاگیر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بنا دے۔ یہ ایک غریب سا بچہ ہے، اس کو ہم کیوں بنائیں؟ میں لمبی بات نہیں کروں گا، ڈائریکٹ بات کرتے ہوئے اپنی منزل پہ آ جاؤں گا۔ اس غریب بچے کے اندر ہنر کیا تھا، اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی، اس کے اندر وہ کون سی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے غربت کے اندھیروں سے نکال کر پوری قوم کا بادشاہ بنانا چاہتا تھا؟ میں اس پہ غور کرتا رہا۔
کم علم تھا، میں مختلف تفاسیر کو پڑھتا رہا۔ میں نے جب امام خازن کو پڑھا تو حضور یہ حقیقت سامنے آئی کہ طالوت غریب بہت تھا، حسن و جمال بھی پورا پورا تھا، اور غربت کے عالم میں دن گزرتے تھے، باپ اس کا نوکریاں محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن ایک چیز اس کے اندر ایسی پائی جاتی تھی جو اس قوم کے کسی گھرانے میں نہیں تھی، کہ یہ بچہ حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام بنیامین کے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے والد اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو یہ بچہ آل نبی میں سے متعلق تھا، آل رسول میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قوم کا حکمران بنا کر مشکلیں آسان کرنے کا وعدہ کیا، تو خلاق عالم نے اس کو قرآن پاک میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ تم بھی جب کبھی مشکلوں میں پھنس جاؤ، حالات تمہارے بس میں نہ رہیں، تو آل رسول کی نوکری تم کر لینا، مشکلیں اللہ آسان کر۔ اب ذرا غور سے حضور نعت کے لیے تو بہتر ہے، تقریر کے لیے نہیں۔ اب حضور غور سے میری بات کو سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں، کہ پھر بھی یہ قوم کچھ ٹال مٹول سے کام لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کے ذریعے قوم کو پکارا کہ اگر تم ویسے نہیں مانتے تو اے نبی ان کو میرا پیغام دو۔ وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان آیت ملکہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اونج نہیں مانتے تو کوئی نشانی دکھاؤں۔ اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو، تھوڑا آپ ساتھ چلیں گے، ساؤنڈ تو آج ساتھ نہیں ہوگا۔ ان آیت ملکہ، کیا میں تانوں انہی بادشاہی کی کوئی نشانی دکھاواں؟ تو عرض کی کہ یا اللہ کیا نشانی ہے؟ کہا ان یأتیکم التابوت، بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، عربی میں تابوت کہتے ہیں۔ اس صندوق دشمن قوم چھین کر لے گئی تھی۔ اس صندوق کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا، قرآن پاک بتاتا ہے کہ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس صندوق کے اندر ترکہ تھا، وراثت تھی، کل جاگیر تھی، موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل تھی۔ تو آل نبی کی یہ وراثت تھی جو قوم عمالقہ والے چھین کے لے گئے۔ انہوں نے پنچایتیں کی، اکٹھ کیے، انہوں نے لڑائی بھی کر کے دیکھی، لیکن اس قوم کے ساتھ لڑائی کر نہیں سکتے تھے، وہ بہت زیادہ جنگجو اور طاقتور قوم تھی، اور جالوت جو ان کا بادشاہ تھا وہ بھی بہت زیادہ طاقتور تھا۔ تو اللہ نے کہا جو چیز تم واپس نہیں لے سکتے، اس بچے کی نوکری کر لو، وہ میں لے آؤں۔ اب اس میں جو بات سوچنے والی ہے، سب سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس تابوت کے اندر تھا کیا؟ میں نے تو نہیں دیکھا، اور دیکھنے سے پہلے جو کچھ اللہ نے کہا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق کے اندر سکینہ ہے۔ سکینہ معنی بنتا ہے سکون، قرار، راحت جان، طمانینت قلب، اس کے اندر تمہارا سکون ہے، اس کے اندر تمہاری خوشیاں ہیں۔ حضور میں بہت حیران ہوا، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ فیہ من ربکم، وہ جو خوشیاں ہیں وہ سکون ہے، وہ تمہارے دل کا چین اور اطمینان ہے، یہ تمہارا خود ساختہ رواج نہیں ہے، اپنا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ فیہ سکینۃ من ربکم، ان چیزوں کو وجہ عزت، وجہ سکون، وجہ اطمینان اگر بنایا ہے تو تمہارے عقیدے میں نہیں، میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ خوشی اسی میں ہے۔ اب غور سے سنیے میری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فیہ سکینۃ من ربکم، وہ خوشیاں جو تھی، میں بہت جلد اپنی منظر کی طرف آگے جانا چاہتا ہوں، وہ خوشیاں جو تھی کیا تھی؟ جب خود پہ تفاسیر میں ان کا حوالہ پڑھتا ہوں
تو جس دن ڈھکن کھول کر دیکھا گیا، پہلی بات یہاں پہ ایک عرض کر لوں کہ اس کے اندر سکون تھا، اطمینان تھا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب بھی تمہارا سکون چھن جائے، تمہارا قرار لٹ جائے، تمہیں کسی کروٹ آرام نہ آتا ہو تو اللہ کا ذکر شروع کر دو، اللہ کا ذکر کرنے سے دل مطمئن ہو جائے۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے اور دوسری طرف قرآن بتاتا ہے کہ فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارا سکون، چین، اطمینان اس صندوق کے اندر ہے۔ اب صندوق کے اندر کیا ہے، اللہ کے ذکر میں کیا ہے، تو چیز مشترک ہے کہ اطمینان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز اللہ کا ذکر کرنے سے ملتی ہے وہی چیز صندوق کے اندر ہے۔ جو چیز اللہ کرنے سے ملتی ہے، دن رات اللہ کی یاد کرنے سے ملتی ہے، وہی چیز بائیں ہی اس صندوق کے اندر ہے۔ جب صندوق کا ڈھکن کھلا اور دیکھا تو اس میں نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ سکون یہ ہے کہ اس کے اندر تھا امامہ رسول کا، اللہ کا ذکر اور امامہ رسول کا۔ آگے دیکھا تو تھا کرتا رسول کا، اللہ کا ذکر اور کرتا رسول کا، یہ موازنہ کرتے جائے گا۔ آگے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا جس کو عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے، ایک عصا تھا تیسرے نمبر پر، اور اس کو بھی اللہ اطمینان کہتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سکون کا باعث بناتا ہے۔ آگے جب نظر پڑی تو اس وقت میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، جہاں امامہ تھا، جہاں کرتا تھا، جہاں عصا تھا، وہیں پر نعلین رسول تھی۔ سرکار کی آمد، منشار کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد۔ اب حضور غور سے سنیے میری بات کہ وہ نعلین رسول بھی اسی کے اندر ہے، نعلین رسول اس صندوق کے اندر ہے جس کو خدا ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ باعث سکون ہے، باعث اطمینان۔ میں تو نہیں کہہ رہا، پیر صاحبان نہیں کہہ رہے، یہ آپ لوگوں کی آواز نہیں ہے، خدا کہتا ہے۔ چلو ساڑیاں گلا نہیں ماننیاں تو نہ منو، خدا دی نہ مان لو، پتہ چلے کہ آپ واحد ہیں، آپ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اگر یہاں انکار کرو گے تو شک پڑ جائے گا ہمیں کہ تسی مرضی دیا من لے جو نہیں من دے تو خدا دی بھی نہیں مان۔ اب غور سے سنیے میری بات، نعلین رسول، اب چار چیزیں ہو گئی، امامہ رسول کا، کرتا رسول کا، عصا رسول کا، نعلین رسول کی، اور پانچویں چیز بھی اسی بخش کے اندر تھی، وہ تھی اللہ کی کتاب تورات۔ تورات بھی وہی تھی جہاں یہ چار چیزیں پڑی تھی، تورات نہیں سمجھا سکا، تورات بھی وہی تھی جہاں یہ چار چیزیں تھی۔ تورات اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تختیوں پر لکھی ہوئی، وہ بھی صندوق کے اندر، نعلین رسول کے ساتھ، کرتا رسول کے ساتھ، عصا رسول کے ساتھ، امامہ رسول کے ساتھ۔ تو کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں جدی نعلین کا یہ مقام ہے وہ حسین کا کی مقام ہے؟ اس کے حسین کا کیا مقام ہوگا؟ اب حضور غور سے سنیے میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ یاد کدھر ہے ساؤنڈ والا، اسے کو تھوڑی بیس بنا دے۔ اب غور سے حضور میری بات کو سنیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ پانچ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب گن تو میں ایک بات عرض کروں، امامہ رسول کا ایک، کرتا رسول کا دو، عصا رسول کا تین، نعلین رسول کی چار، کتاب اللہ کی، کتاب اللہ تورات پانچ۔ تو ان پانچوں کو اللہ نے وجہ سکون کہا، خوشی کہا، پانچ کو۔ تو ہمیں قیامت تک کے لیے پتا چل گیا کہ سکھ اتھے ہی ہیں جتھے پانچ ہیں۔ جو پانچ کے دامن چھوڑتا ہے، جو پانچ سے دور ہٹتا ہے، اس سے دکھ سکھ روٹ جاتے ہیں، خوشیاں بھی روٹ جاتی ہیں، اس کو قرار نہیں ملتا، در در دھکے ملتے ہیں۔ اور پانچ کو ماننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانچ پورے ہی دام ہے جو چار بھی نام ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہو، اگر چار بھی ساتھ ہوں تو پھر پانچ کا عدد پورا ہوتا ہے۔
پتہ یہ لگا کہ سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، راحت جان کے لیے، طمانینت قلب کے لیے چارانوں بھی مننا پے گا کہ پنجا نہیں مننا، یہ 5 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب آگے میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے، لوگوں نے سوال تو کیا ہوگا کہ وہ صندوق آئے گا کیسے، کون لائے گا، کس طرح آئے گا؟ تو کہا تحملہ الملائکہ، گھبرانے کیوں پہ ہو، میرے کو فرشتے تو ہیں نا، میرے فرشتے ان کو لے ایسا۔ جب قرب تفسیر میں پڑھتا ہوں تفاسیر کے اندر تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو روایات آتی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تحملہ الملائکہ، تحملہ الملک بھی نہیں ہے، ایک فرشتہ نہیں ہے، تحملہ الملکین بھی نہیں ہے، 2 فرشتے نہیں ہیں، تحملہ الملائکہ ہے جو 3 سے شروع ہو کر 3 کروڑ تک چلا جاتا ہے، 3 ارب تک چلا جاتا ہے، تو یہ فرشتے اٹھا کے رکھا۔ اب فرشتوں کا ایک جمع غفیر ہے جس نے اس صندوق کو اٹھایا اور چل پڑا۔ کچھ کہتے ہیں کہ بیل گاڑی پہ رکھ کے لائے، میں نے کہا فرشتے کو معذور تھے یا وزن اٹھا نہیں سکتے تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق بنایا، نور سے بنے ہوئے، نور کا پیکر ہے، تو فرشتوں نے سر پہ اٹھایا۔ قرآن جو کہتا ہے تحملہ الملائکہ، تحملہ روح کا مرجع زمین تابوت ہے، اٹھانے والے ملائکہ ہے، تو ملائکہ کا ایک وجود تھا، انہوں نے صندوق کو اٹھایا، سر پہ رکھا، ہے نوری فرشتے۔ صندوق صنوبر کی لکڑ کا ہے، اس کے اندر ہے نعلین رسول، نعلین رسول کو سر پہ اٹھا کر نوریوں کا جلوس چلا، سر پہ اٹھا کر نوریوں کا جلوس چلا، اور سامنے بنی اسرائیل کو اللہ نے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ باہر نکلو، استقبال کرو، کیوں؟ نعلین رسول کی آمد ہو رہی ہے، باہر نکلو اور استقبال کرو کہ نعلین رسول کی آمد ہو رہی ہے۔ تو حضور میں نے یہاں سے جزی ثابت کی، اور آج سے 2 سال پہلے میں نے فتویٰ دیا، آج موقع کے مطابق میں اسی کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس سے جزی یہ ثابت ہوتی ہے کہ نعلین رسول کی آمد پر اگر نوریوں کا جلوس جائز ہے تو رسول کی آمد پر نوکروں کا جلوس رسول کی آمد پر ہم نوکر۔ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صحابہ بھی جلوس نکالتے تھے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا صحابہ بھی اس دن خوشیاں مناتے تھے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور والا ایک بات میں عرض کرتا ہوں، پولیو کے خطرے پلائے جاتے ہیں، یہ صحابہ کے دور میں پلائے جاتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا صحابہ کا دور تو بہت دور کا ہے، ہمارے بڑے بابے جو تھے یہ صرف ایک نسل پیچھے چلے تو اس وقت پولیو کے قطرے میں نے نہیں پیے، پیر صاحب نے بھی نہیں پیے ہوں گے، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ پیر صاحب، پولیو کے قطروں کا وجود نہیں تھا۔ آج ہر گھر کے اندر ٹیم جاتی ہے پلانے کے لیے۔ پتہ چلا کہ جب ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی اس وقت اس طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ صحابہ کے دور میں جلوس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کے تو دن رات یا محفل رسول میں گزرتے تھے یا ذکر رسول میں گزرتے تھے، ان کا تو پل پل نبی کی غلامی میں گزرتا تھا۔ ہم نکمے لوگ ہیں، سال میں بھول جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، تو ایک دن کا ہم نے تعین کر دیا کہ جس دن رسول کی آمد کا دن ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے در بھی کھل جائیں گے۔ ہم فقیر بن کر، نوکر بن کر، بازاروں میں نکل کر یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نظریں کرو جاؤ پچھلے توڑے بات۔ یہ مختصر سی بات تھی، وگرنہ اس کے حوالے بھی میں رکھتا ہوں، آگے چلیں۔ حضور والا آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مریم سلام اللہ علیہ، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت نور نبوت سے فیض یاب کیا، یعنی ان کے بطن میں ایک لمحے کے لیے نبی آئے، تو جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں سمجھیے اس بات کو، ان کے پیٹ میں، ان کے بدن میں ایک لمحے کے لیے، 9 ماہ کے لیے نہیں سمجھ نہیں آئے، ان کے بدن میں صرف ایک لمحے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے ڈھونڈ ماری،
دوسرے لمحے میں وہ آپ کے پیٹ میں آ گئے، تیسرے لمحے میں ظہور کا ٹائم شروع ہو گیا۔ 9 مہینے کا کوئی پروسیجر نہیں، ایک لمحے کے لیے جس ماں کے پیٹ میں رسول آ جائے آج تک اس کا ذکر کرتے ہو جد پیٹ 9 مہینے رسول علی رسول امام الانبیاء رہے ہیں، اس ماں کا کیا مقام ہے؟ اس کے بارے میں فتوے لگاتے ہو کہ وہ ماں کافرہ ہے، وہ ماں جہنم میں جائے گی۔ اپنی عقل کا علاج کر، میں سمجھتا ہوں تیری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو وہ بھی نبی نے اپنی ماں کی خیرات کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے آثار تیسرے لمحے میں شروع ہو گئے۔ سیدہ مریم نے بیت المقدس کو چھوڑا۔ کچھ وہ ہیں جن کو بچہ جننے کے وقت بیت المقدس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کو رب کہتا ہے دروازے والا جا میں اتھے دیوار تو آپ بیت المقدس سے باہر نکلی۔ اب آپ نے تلاش کیا کہ قرب و جوار میں مکان کوئی نہیں، کوئی جھونپڑی نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک بوڑھا شجر تھا کھجور کا جس کی جڑ کھوکھلی ہو گئی تھی، دیمک لگ گیا اور گڑھا بن گیا تھا۔ حضرت سیدہ مریم اس گڑھے کے اندر تشریف لے جاتی، اور آج تک اس اجڑے ہوئے شجر درخت کا تذکرہ قرآن کا پتہ چلا کہ مکان محترم نہیں ہوتا، مکین محترم ہوتا، جتھے بھی بہ جانا۔ دیکھیے نا، یہ ایک جھونپڑی تھی جہاں بابا فرید الدین بیٹھے، اجودھن دریا کا کنارہ تھا۔ آج پاک پتن ہوا اور پھر پاک پتن شریف ہو گیا، آج کسی مٹی کو لوگ چومتے ہیں۔ وہ جگہ محترم نہیں تھی، جب پاؤں لگے نبی علیہ السلام کے غلام کے، اللہ کے ولی کے، تو وہ جگہ محترم ہو گئی، تو آپ کسی گڑھے میں اتر گئے۔ اس وقت آپ کو کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں والے حضور جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت پر موت اور زیست کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوئی۔ اب ماں تو پاس نہیں تھی، کوئی بہن بھی نہیں تھی، کوئی اپنی پرائی نہیں تھی، کوئی ہمسائی نہیں تھی، تنہا تھی، کوئی بھی تو پاٹنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ مریم مت گھبراؤ، ہون تیرے گھبران دے ویلے ٹر گئے، ہون رسول تا تیری جھولی چاہ رہا۔ کیا کروں یار؟ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اٹھائیے سنو، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اگر حرکت زبر زیر پیش کی میں غلط پڑھوں، اگر ترجمہ کرنے میں بدنیات نہیں کروں، تو پیر غلام رسول شاہ صاحب اور پیر مہدی شاہ صاحب یہ میرے سامنے ہیں، قرآن سامنے رکھ کر ہزاروں لوگ آپ میرے گواہ ہوں گے، اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں، ترجمہ غلط کر رہا ہوں، میری گردن کاٹ دی اسی چوک کے اندر، اسی پنڈال کے اندر، اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو مجھے تیری گردن نہیں چاہیے، تیرا سر نہیں چاہیے، بس اتنا مطالبہ ہے، پھر جو سچ کہنے میں انہوں نے مانتا میں پھر سچے راستے پر تو آ جانا۔ تو جس وقت ان کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ، اے مریم اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور اس کھجور کے تنے پر رکھ کر وَحُزِّي إِلَيْكِ، اسے اپنی طرف ہلاؤ، اپنی طرف ہلاؤ۔ ہے تو آڑے چھپے ہو جا پلوان جرا کھجور میں مڑ تو کھڑ کے ہلا دے، بولو بڑا درخت ہو کھجور کا، ہے کوئی ایسا کہ وہ کھجور میں مڈوں پھڑ کے اس طرح ہلا دے؟ نہیں ہلی۔ اگر اس طرح ہلنی ہوگی تو اتنے چڑھنے کی لوڑ نہیں سی، کھجورہ تھلے آ جائے۔ لیکن اللہ کا فرمان ہوا کہ وَحُزِّي إِلَيْكِ، اے مریم آج اپنی طاقت کا مظاہرہ کر، ہاتھ رکھنا اس طرح اور اس کو اپنی طرف ہلا، اپنی طرف ہلا۔ حضور والا اس وقت پتہ چلا کہ نبی کی جن کو نسبت حاصل ہوتی ہے ان کے اندر طاقت کتنی ہے۔ وہ بھی پڑھ رہے تھے نا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، تو یہ جو کچھ بھی تھا کرم رسول کا تھا۔
نسبت رسول کی تھی مولا کائنات کے اندر. اب یہاں بھی دیکھیے آپ نے ہاتھ رکھا اور اس کو اپنی طرف لیا، وہ جو سالوں سے گزرا ہوا. اب جو ادیب لوگ بیٹھے ہیں ان کے حضور ایک جملہ کروں گا کہ یہ شجر خزاں رسیدہ ہے اور بہار آشنا ہونے کو ترستا تھا کہ کدی میرا بھی گھر بسے، کدی مینوں بھی خود لگ سن، کدی میں بھی کسی نو اپنا آن والے نو اپنے در کے ہوتے اپنے کول آن والے نو پھل کھلا سکیں. اجڑا ہوا تھا، کچھ پلے نہیں تھا، صرف نبی کی ماں کا ہاتھ لگا، نبی کا نہیں، صرف نبی کی ماں کا ہاتھ لگا. ایک لمبے ماں کا ہاتھ لگا، ہاتھ اس طرح لگ کر پیچھے بعد میں ہٹا. قرآن کہتا ہے تو ساقط علیہ کے رطباً جنیا، تو ساقط گرے گی علیہ کے تجھ پر رطباً جنیا، تازہ پکی ہوئی کھجوریں. یہ ایک لمحے کے اندر پھیل جائے. اچھا بھائی اس کو ہرا کس نے کیا؟ اللہ نے. پھل کس نے لگایا؟ اللہ نے. پھل کس نے پکایا؟ اللہ نے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے. اگر اللہ نے اس کو بہار دینی تھی تو پہلے دے دے. سیدہ مریم کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ میں نے اس گھڑے میں آنا. رب کو تو پتہ تھا نا کہ میرے نبی کی ماں آئے گی، آج آئے گی، کل آئے گی. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اس کو نکھار دیتا ہے، اس کو آباد کر دیتا ہے، پھل لگا دیتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے پیر صاحب قبلہ کہ آپ مطالعہ کریں، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو موسم بہار کا نہیں تھا، کھجوریں لگنے کا بھی موسم نہیں تھا. بس ہاتھ کے خیر سے اس کے پتے بھی نکل آئے، پھول بھی نکل آیا، پھل بھی نکل آیا، پک بھی گیا. اور تو ساقط علیہ رطباً جنیا، نبی کی عین آمد کے وقت کھجوریں پک کے سیدہ مریم کی ہولی میں. آپ نے 2-3 کھا لیں، 4 کھا لیں، جتنی آپ کھا سکتے ہیں. اس کے بعد جب نبی علیہ السلام کی آمد ہو گئی تو اپنے بیٹے کو سینے لگا کر دوبارہ اپنے محراب میں عبادت گاہ میں چلے گئے. اب یہاں یہ ہوا کہ کیا بعد میں وہ پھر سوکھ گئے، وہ پھر ختم ہو گئی کھجوریں. ایک کرشمہ تھا موقع پہ، بعد میں ختم ہو گیا. نہیں کرتا. اٹھائیے میں تاریخ کو پڑھ کے تفاصیل کی کہ وہ بعد میں سالوں تک ہرا بھرا رہا اور پھل اس کا کبھی ختم نہیں ہوا. اب ان ایام میں جو بھی بیت المقدس میں آتا ہے عبادت کے لیے، وہ دیکھتا ہے یار کھجور ہے، پھل لگا ہوا ہے، پک پک کے نیچے بھی گر رہا ہے. تو وہ آتا، جو اس کے بعد تھیلا ہوتا، کپڑا ہوتا، بچھاتا یا تھیلا پکڑتا، کھجوریں اس میں ڈالتا. اب اور بات آپ کو سناؤں، اگر آپ کا دل بہت خوش ہو جائے اور منہ سے سبحان اللہ کی صدا نکلے، وہ تھیلا بھرنے لگتا نا، کھجوریں تھوڑی ہوتی اور تھیلے میں تھوڑی سی آتی تو باقی تھیلا تو اسی طرح ہوتا، تو اسی وقت پاک پاک کے گرنے لگتا کہ تو خالی نہ جا. یہ نبی کی میلاد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کرتا. اچھا جو بچہ تھیلا لے کے گھر جاتا ہے کھجوروں کا پکا ہوا، بیٹا ہے تو ماں پوچھتی ہے، بھائی ہے تو بہن پوچھتی ہے، بیٹی ہے تو باپ کو پوچھتی ہے. وہ کہتی ہے ابا، بہن کہتی ہے بھائی، ماں کہتی ہے بیٹا. موسم تک کوئی نہیں کہ تازہ کھجورا کتوں لے کے اور ہیں بھی بہت زیادہ لذیذ، بہت زیادہ میٹھی. ایسی آج تک کھجور نہیں کھائی. تو بچہ یا بیٹا یا باپ یا جو بھی ہے بھر کے لائے. وہ بتاتا ہے کہ یہ بیت المقدس کے اندر ایک اپنا بہت پرانا درخت ہے، اس کو پھل لگا ہوا. تو ماں کہتی ہے پچھلے سال میں بھی گئی تھی، کوئی نہیں تھی. پچھلے سال میں گئی تھی لیکن کوئی نہیں تھی، کوئی ایسی نہیں تھی جس کو پھل لگا ہوتا اتنا میٹھا. میں بھی تو وہی گئی تھی. اور بھائی کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے میں بھی گیا. کوئی اور محلے والا کہتا ہے کہ ابھی کل تو میں واپس آیا ہوں، 10 دن پہلے. وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہمیں یقین ہو جائے. تو وہ آنے والا کہتا تھا، موسم کوئی نہیں تھی. اور وہ پہلے درخت بھی پھل والا نہیں تھا. لوگ دس دن کہ رسول دی آمد ہوئی ہے، رب نے کھجورا بڑھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب نے تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اس نے اپنی طاقت کے اعتبار سے
اپنی اس قدرت کا اظہار کیا. ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں. ہماری جتنی اوقات ہوتی ہے ہم نبی کی آمد پر خوشیاں بھی مناتے ہیں, اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں, بازاروں میں نکل کر بھی نعتیں پڑھتے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ جڑا بھی نوکر بن کے منگنا چاہ رہے ہیں گل پڑھ لو, جنہوں نے باندھا ہے نہیں تو ذوق نہ سنو. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ گدا تو بادشاہ میں گدا میں گدا تو صدقہ نور کا نور دل تیرا. اب دلائل آپ سنتے رہتے ہیں, چلتے ہیں مکہ المکرمہ کی وادی میں. 9واں مہینہ آ گیا یا 8واں مہینہ آ گیا. عرب کے دستور کے مطابق سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرو اللہ نبی دی ماں دا صدقہ ساڑیاں ماواں نو عزت نصیب فرما. آمین دی آواز نہیں آئی.